روزے کے ساتھ انسان کو ایک اور چیز بھی حاصل ہوتی ہے، وہ انسان کی تربیت صبر و شکر اور رضا والی ہوتی ہے کہ انسان سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا، کسی بھی چیز کے قریب نہیں جاتا، تو کیا ہے وہ صبر کر رہا ہے، وہ شکر کے درجے پہ فائز ہوتا ہے، اور وہ شکر کی سیڑھیوں کو طے کر رہا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ جان رہا ہوتا ہے کہ مجھے ملے میں تب بھی شکریہ ادا کروں اللہ کا، اور نہ ملے میں تب بھی اپنے خدا کا شکریہ ادا کروں، میں اپنے مالک کی بارگاہ میں شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ تو جہاں اسے روزی کی صورت میں صبر حاصل ہوتا ہے، اور صبر کا نتیجہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کرتے ہیں انہیں اللہ کی مصاحبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی سنگت انہیں نصیب ہوتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بہت زیادہ اجر دیتا ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں، ان کا اجر بے حساب انہیں اللہ رب العزت جو عطا کرتا ہے۔ اور جب وہ صبر کے مقام پہ روزہ رکھ کر فائز ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو روک ٹوک لیتا ہے، اپنی طلب پہ قدغن لگا دیتا ہے، ہارڈل کھڑی کر دیتا ہے کہ میں نے قریب نہیں جانا، میں نے صبر کرنا ہے، تو جب اس مقام سے وہ آگے گزرتا ہے تو پھر اسے شکر کا درجہ نصیب ہوتا ہے، شکر کا مقام اسے ملتا ہے کہ وہ اللہ کا ہر حال میں، دکھ ہو سکھ ہو، خوشی ہو غمی ہو، راحت سکون ہو یا دکھ کے پل ہوں، ہر پل میں وہ راضی برضا رہتا ہے، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میں ہر حال میں تجھ پر راضی ہوں، میں تیری رضا کا طلبگار ہوں، دنیا کی نعمتیں میرا مطمع نظر نہیں ہے، دنیا کی اشیاء اور دنیا کے معاملات یا دنیا کی چیزیں یہ میں ان کا طالب نہیں، میں تو تیری ذات کا طالب ہوں، میں ہر حال میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو نعمت دے مجھے تب بھی تیرا شکریہ ہے، تو نعمت لے مجھ سے تب بھی تیرا شکریہ ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے جب کسی کے بچے کو، اس کی روح کو قبض کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں تو رب کائنات پوچھتا ہے بتاؤ کیا لے کے آئے ہو؟ تو بتاتے ہیں فلاں شخص کے فلاں بیٹی کے ہم روح کو قبض کر کے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے دل کے قرار کو لے کے آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں جی باری تعالیٰ فرمایا کیا کہتا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تیری حمد کر رہا ہے، وہ تیری ثنا کر رہا ہے، تیری رضا پہ راضی، تیرا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ فرمایا جب ہم نے دیا تھا تب کیا کیا اس نے؟ تو فرشتے کہتے ہیں تب بھی تیرا شکریہ ادا کیا، تیری حمد و ثنا کی۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے ایسے بندے کے لیے جاؤ جنت کے اندر ایک بیت الحمد بناؤ، اور اس بندے کا نام الاٹ کر دو جس کے بیٹے کی روح کو تم نے قبض کیا لیکن وہ پھر بھی میرا شکریہ ادا کر رہا ہے، وہ پھر بھی میری حمد کر رہا ہے، میری تعریف و ثنا میں مصروف ہے، آؤ فغاں میں نہیں لگا ہوا۔ تو انسان روزوں کے ماہ سے جب گزرتا ہے تو اس کے اندر دوسری خوبی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ صابر ہو جاتا ہے، اور صابر ہونے کے بعد وہ شاکر ہو جاتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بن جاتا ہے، اور اپنی زبان پہ وہ حرف شکایت کو کبھی نہیں لاتا، یعنی جس حال میں مالک رکھنے والا ہو وہ اسی حال پہ راضی رہنے والا بن جاتا ہے۔